ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں 3 چور رہتے تھے جو بہت چالاک اور شاطر تھے۔ ان کا کام تھا گاؤں کے لوگوں کی چیزیں چوری کرنا اور پھر ان پر ہنسی اڑانا۔ ان کے نام تھے بلال، سلیم اور کامران۔ یہ تینوں ہمیشہ مل کر پلان بناتے اور رات کو چوری کرنے نکل جاتے۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ گاؤں کے کنارے ایک بزرگ نے بہت سی دولت جمع کر رکھی ہے۔ وہ ایک غریب کسان تھے مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے اپنی زمین بیچ کر بہت سا سونا اور چاندی جمع کر لیا تھا۔ تینوں چوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ کا خزانہ چوری کریں گے۔ رات کا وقت آیا تو وہ اپنے اوزار لے کر روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں انہیں ایک نوجوان ملا جس کا نام احسان تھا۔ احسان گاؤں کا سب سے معصوم اور بے وقوف لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہر ایک کی بات مان لیتا اور ہر کسی کے ساتھ چل پڑتا۔ چوروں نے احسان کو دیکھا اور سوچا کہ اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے تاکہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو آگے کر دے۔ انہوں نے احسان کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا اور کہا، دیکھو احسان، اگر تم ہمارے ساتھ چلو گے تو تمہیں بھی سونے کے سکے ملے گے۔ احسان بے وقوفی سے مان گیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ بزرگ کے گھر پہنچے تو چوروں نے احسان کو دیوار پر چڑھنے کو کہا تاکہ وہ اندر جا کر دروازہ کھول دے۔ احسان فوراً راضی ہو گیا اور دیوار پر چڑھ گیا، مگر جیسے ہی وہ اوپر پہنچا اس نے چیخ کر کہا، چور آ گئے، چور آ گئے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ جاگ گئے اور اپنی اپنی لٹھیک اور مشلے لے کر باہر نکل آئے۔ تینوں چوروں نے احسان کو روکا مگر وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ آخر کار چوروں کو بھاگنا پڑا اور گاؤں کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے احسان کو اپنے گھر بلایا اور کہا، بیٹا، تمہاری بے وقوفی نے آج ہمیں چوروں سے بچا لیا، یہ کچھ سکے تمہارے لیے انعام ہے۔ احسان خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا اور چوروں کو سبق ملا کہ ہر کسی کو بے وقوف سمجھنا ان کے حق میں نہیں جاتا۔ کبھی کبھار بے وقوفی بھی کام آ جاتی ہے اور چالاکی الٹا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ احسان اب گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بن چکا تھا۔ جہاں پہلے لوگ اسے بے وقوف سمجھتے تھے اب ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے دعائیں دے اور بچے اسے دیکھ کر تالیاں بجاتے۔ دوسری طرف وہ 3 چور بہت شرمندہ تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے غصے سے بچنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے دور چلے گئے، لیکن ان کے دماغ میں اب بھی نیا منصوبہ بنانے کی بات چل رہی تھی۔ یہ احسان ہمارے راستے کی دیوار بن چکا ہے، بلال نے کہا۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا ہوگا کہ وہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے، کامران نے مشورہ دیا۔ میں کہتا ہوں اسے اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں، سلیم نے چالاکی سے کہا۔ بلال اور کامران نے حیرانی سے سلیم کی طرف دیکھا۔ کیسے؟ وہ تو ہر بات سب کو بتا دیتا ہے، بلال نے کہا۔ اسی لیے ہم اسے اتنا الجھا دیں گے کہ وہ ہماری مدد کرے گا اور خود بھی سمجھ نہیں پائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، سلیم نے اپنی بات مکمل کی۔ چوروں نے احسان کو دوبارہ اپنے جال میں پھنسانے کا منصوبہ بنایا۔ اگلی رات وہ احسان کے گھر گئے اور اسے میٹھی باتوں سے بہلانے لگے۔ احسان بھائی، تم واقعی بہت بہادر ہو، سلیم نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے بغیر تو ہم کبھی کامیاب نہ ہو پاتے، کامران نے جھوٹ بولا۔ ہمیں تمہاری ایک بار پھر مدد چاہیے، اس بار ایک اور گاؤں کا مسئلہ حل کرنا ہے، بلال نے کہا۔ احسان، جو کہ تعریفوں پر خوش تھا، فوراً مان گیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ لیکن اس بار احسان نے سوچا کہ وہ پہلے گاؤں کے نمبردار کو بتائے گا تاکہ اگر کچھ غلط ہو تو مدد حاصل کی جا سکے۔ اس نے چوروں کے جانے کے بعد نمبردار کو سب کچھ بتا دیا۔ نمبردار نے کہا، احسان، تم ان کے ساتھ جاؤ اور جو کچھ وہ کرے ہمیں اطلاع دو، ہم ان کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اگلی رات چوروں نے احسان کو ساتھ لے کر ایک اور گاؤں کے رئیس کے گھر پہنچنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جیسے ہی وہ چوری شروع کرنے لگے گاؤں کے لوگ چھپ کر وہاں پہنچ گئے اور انہیں پکڑ لیا۔ چور اب سمجھ چکے تھے کہ ان کی چالاکی احسان کی سادگی کے سامنے کچھ نہیں۔ گاؤں والوں نے ان کو سبق سکھایا اور کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ احسان کی بے وقوفی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی اور گاؤں ہمیشہ کے لیے ان چوروں کے شر سے آزاد ہو گیا۔ چوروں کو گاؤں والوں نے خوب سبق سکھایا اور انہیں وعدہ لینا پڑا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ چوروں کو اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارنی چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکے۔ بلال، سلیم اور کامران کو ہر روز گاؤں کے کاموں میں حصہ لینا پڑتا تھا۔ کبھی کھیتوں میں کام کرتے، کبھی گاؤں کے راستے ٹھیک کرتے اور کبھی پانی کی نالیاں صاف کرتے۔ گاؤں کے بچے ان پر ہنستے اور انہیں 3 بے وقوف کہہ کر چھیڑتے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ ان کے کیے کی سزا تھی۔ احسان اب نہ صرف گاؤں کا ہیرو تھا بلکہ بزرگوں نے اسے گاؤں کے معاملات دیکھنے کے لیے اپنا معاون بھی مقرر کر دیا۔ اس کی سادگی اور ایمانداری سب کے دل کو بھا گئی تھی۔ احسان نے گاؤں کے مسائل حل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ ایک دن بزرگ نے احسان سے کہا، بیٹا، تمہاری ایمانداری اور بے خوف نے نہ صرف ہمیں ان چوروں سے نجات دلائی بلکہ گاؤں کو ایک سبق بھی دیا کہ بھروسہ اور نیکی ہمیشہ جیتتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری مجلس کا حصہ بن جاؤ اور گاؤں کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ احسان پہلے تو حیران ہوا،
लेकिन फिर इसने खुशी खुशी जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब वो गांव के फैसलों में हिस्सा लेने लगा और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता। वक्त के साथ साथ बिलाल, सलीम और कामरान ने अपनी आदतें बदल ले। वो जान गए थे कि मेहनत और दयानतदारी ही असल रास्ता है। उन्होंने भी गांव के लोगों के दिल जीतना शुरू कर दिया। अब वो हर किसी के लिए मददगार बन गए थे और गांव के कामों में सबसे आगे रहते थे। चोरों की इस्लाह और एहसान की रहनुमाई से गांव में खुशहाली आ गई। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने लगे और कोई खौफ आ झगड़ा ना रहा। एहसान की सादगी ने साबित कर दिया कि नेकी और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। जिंदगी में कभी भी किसी की सादगी या भोलपन को कमजोर ना समझी। बाज औकात वही लोग सबसे बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। नेकी और दयानतदारी हमेशा बुराई पर गालिब आती है। चंद साल गुजर गए और एहसान की नेक नामी पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। गांव वाले इससे अपनी परेशानियां बांधते और वो उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करता। इसकी सच्चाई और दयानतदारी ने इसे लोगों का सबसे बड़ा सहारा बना दिया था। एक दिन गांव में सालाना मेले का ऐलान हुआ। ये मेला हर साल इलाके के मुख्तलिफ गांव में लगता था और इस बार मेजबानी एहसान के गांव को मिली। गांव के लोग बहुत पुरजोश थे। चूर, जो अब मेहनती और जिम्मेदार शहरी बन चुके थे, भी मेले की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। बिलाल, सलीम और कामरान ने मिलकर मेले के मैदान की सफाई की, सजावट की जिम्मेदारी ली और बच्चों के लिए झूले लगवाए। उनकी मेहनत देखकर गांव वालों ने महसूस किया कि वाकई वो बदल चुके हैं। मेले के दिन बड़ी चहल पहल थी। हर तरफ रंग बरंगी झूले, खाने के स्टॉल और लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक अजनबी गांव का आदमी, जिसका नाम नोमान था, मेले में आया और लोगों से बेजा बहस करने लगा। वो शराब के नशे में था और हर तरफ हंगामा खड़ा कर रहा था। एहसान ने आगे बढ़कर नोमान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। अचानक नोमान ने गांव वालों की एक बच्ची को पकड़ लिया और चीख कर कहा, अगर किसी ने मुझे रोका तो ये बच्ची मेरी कैद में रहेगी। ये मंजर देखकर सब लोग खौफजदा हो गए। लेकिन बिलाल, सलीम और कामरान फौरन आगे बढ़े। वो अपनी पुरानी चालाकी अब नेकी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बिलाल ने खामोशी से एक मंसूबा बनाया और कहा, हम तीनों इसे धोखा देकर बच्ची को आजाद करवाएंगे। सलीम ने नोमान की तवज्जो बातों में लगाई, जबकि कामरान ने पीछे से जाकर बच्ची को छुड़ाने की कोशिश की। बिलाल ने मौका देखकर नोमान के हाथ से बच्ची को खींच लिया और गांव के लोग फौरन आगे बढ़कर नोमान को काबू कर लिया। गांव वालों ने चोरों की बहादुरी पर उनकी तारीफ की और कहा, हमने तुम्हें हमेशा बुरा समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि हर शख्स में अच्छाई का पहलू होता है, अगर इसे मौका दिया जाए। एहसान ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा, यही असल बहादुरी है कि अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर नेकी के रास्ते पर चलना। आज अब तीनों ने गांव की इज्जत बचाई है। इस वाक़े के बाद गांव में मजीद खुशहाली आ गई। बिलाल, सलीम और कामरान ने गांव के बच्चों को ईमानदारी और नेकी के सबक देना शुरू किए। एहसान ने अपनी सादगी और नेक नीति से गांव को एक मिसाली बस्ती बना दिया, जहां सब मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते थे। जिंदगी में दूसरों को दूसरा मौका देना जरूरी है, क्योंकि हर शख्स बदल सकता है। सच्चाई और नेकी हमेशा सब पर गालिब आती है। एहसान की क़ियादत और चोरों की नेकी के रास्ते पर वापसी ने न सिर्फ गांव को खुशहाल बनाया, बल्कि इसकी शोहरत दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई। लोग दौर से गांव के इंतजामात और अमन अमान को देखने आते थे। ये गांव अब मिसाली गांव कहलाने लगा था। बिलाल, सलीम और कामरान ने अपनी बाकी जिंदगी गांव के फलाही कामों के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला ताकि वो तालीम हासिल कर सके और उनकी तरह गलत रास्ते पर ना चले। स्कूल में वो बच्चों को ईमानदारी, नेकी और मेहनत की अहमियत समझाते। एहसान उनके कामों की हौसला अफजाई करता और हर मुमकिन मदद फराहम करता। गांव के बच्चे अब बिलाल, सलीम और कामरान को चूर मास्टर्स कहकर मजाक में पुकारते थे और वो हंसते हुए जवाब देते, हाँ, हम चूर थे, लेकिन अब उस्ताद हैं। एहसान का दिल हमेशा ये चाहता था कि वो अपने गांव को एक ऐसी जगह बनाए जहां हर शख्स अमन और खुशी से रहे। एक दिन इसने गांव के बुजुर्गों की मजलिस में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, हमने अपने गांव को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाया है, लेकिन अगर हम अर्द गिर्द के गांव को भी मदद फराहम करें तो हम एक बड़े इलाके को खुशहाल बना सकते हैं। बुजुर्गों ने इसकी सोच की तारीफ की और गांव के लोगों को इस मंसूबे पर काम करने का कहा। चूर, जो अब फलाही कारकुन बन चुके थे, सबसे पहले इस मिशन में शामिल हो गए। चंद महीनों में एहसान और इसके साथियों ने करीब के गांव का दौरा किया और वहां के लोगों को अमन, इत्तेहाद और खुशहाली के उसूल समझाए। लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब अपनी जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला चुके हैं। चंद सालों में एहसान के गांव की तरह दूसरे गांव भी तरक्की करने लगे। लोग आपस में मील जौल करने लगे और अपनी पुरानी दुश्मनियां भुला दे। ये सब एहसान की क़ियादत और चोरों की मेहनत का नतीजा था। एक दिन एहसान के गांव में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें आस पास के तमाम गांव के लोग मौजूद थे। ये दिन उन तमाम कामयाबियों का जश्न था जो एहसान और इसके गांव ने हासिल की थीं।
تقریب میں احسان کو گاؤں کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا اور بلال، سلیم اور کامران کو بھی خصوصی طور پر عزت دی گئی۔ احسان نے اپنی تقریر میں کہا، یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ہم نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور دوسروں کو دوسرا موقع دیا۔ ہر انسان میں نیکی کی طاقت چھپی ہوتی ہے، بس اسے راستہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ احسان کی قیادت میں گاؤں نہ صرف ایک مثالی بستی بن گیا بلکہ ایک پورے علاقے کے لیے رہنمائی کا مرکز بن گیا۔ لوگ ان کی کہانی سنتے اور سیکھتے کہ نیکی، دیانتداری اور دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت سے دنیا بدل سکتی ہے۔ اگر نیک نیتی سے کام کیا جائے اور دوسروں کو معاف کر کے موقع دیا جائے تو نہ صرف ان کی زندگی بدلتی ہے بلکہ پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تقریب کے بعد گاؤں کے بزرگوں نے احسان کو مزید بڑی ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہاری رہنمائی نے نہ صرف ہمارے گاؤں بلکہ آس پاس کے گاؤں کو بھی امن اور خوشحالی کا راستہ دکھایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس علاقے کے تمام گاؤں کی سربراہی کرو اور انہیں ایک مثالی اتحاد میں بدل دو۔ احسان نے عاجزی سے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور ایک منصوبہ بنایا جس کا مقصد علاقے کے تمام گاؤں کو یکجا کر کے ایک مضبوط اور خوشحال برادری بنانا تھا۔ احسان نے مثالی اتحاد کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس میں ہر گاؤں سے 2 نمائندے شامل تھے۔ یہ نمائندے اپنے اپنے گاؤں کے مسائل اور تجاویز لے کر آتے تھے اور سب مل کر ان کا حل تلاش کرتے۔ احسان نے گاؤں کے پرانے چور، بلال، سلیم اور کامران کو بھی اس اتحاد میں شامل کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کے تجربات دوسروں کے لیے سبق آموز ہو سکتے ہیں۔ تینوں نے اپنی کہانی سناتے ہوئے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہر انسان بہتر ہو سکتا ہے اگر اسے موقع اور رہنمائی ملے۔ کے تحت کئی منصوبے شروع کیے گئے۔ ایک، تعلیم کا فروغ۔ ہر گاؤں میں چھوٹے اسکول قائم کیے گئے تاکہ بچے علم حاصل کر سکے اور معاشرے کے بہتر افراد بن سکے۔ 2، صحت کی سہولتیں۔ علاقے میں ایک چھوٹا اسپتال بنایا گیا جہاں مفت علاج فراہم کیا جاتا تھا۔ 3، روزگار کے مواقع۔ کھیتوں اور دستکاری کے منصوبے شروع کیے گئے تاکہ لوگ روزگار حاصل کر سکے۔ 4، امن اور بھائی چارہ۔ گاؤں کے لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کی پرانی دشمنی ختم کرنے کے لیے میل جول اور مشترکہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ بلال، سلیم اور کامران نے اپنی زندگی کے باقی دن مکمل دیانتداری اور نیکی کے ساتھ گزارنے کا عہد کیا۔ ایک دن علاقے میں ایک خطرناک سیلاب آیا جس نے کئی گاؤں کو نقصان پہنچایا۔ تینوں چور اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو بچانے نکل پڑے۔ وہ کئی دنوں تک انتھک محنت کرتے رہے اور درجنوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ بدقسمتی سے کامران نے ایک بچے کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے ایک عظیم ہیرو کے طور پر یاد رکھا۔ کامران کی قربانی نے سب کو یہ سکھایا کہ انسان اپنی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے اور دوسروں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ کامران کی قربانی نے علاقے کے لوگوں کو مزید قریب کر دیا۔ بلال اور سلیم نے اس کے مشن کو آگے بڑھایا اور احسان کے ساتھ مل کر مثالی اتحاد کو مضبوط کیا۔ کچھ سالوں بعد احسان کی قیادت میں یہ علاقہ پورے ملک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہاں کے لوگوں کی کہانیاں ملک بھر میں سنائی جانے لگے اور احسان کو قومی سطح پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ احسان، بلال، سلیم اور کامران کی کہانی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ نیکی اور دیانتداری سے نہ صرف ایک شخص کی زندگی بدل سکتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہر انسان میں تبدیلی لانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایک موقع، صحیح رہنمائی اور نیک نیتی کسی بھی برائی کو نیکی میں بدل سکتی ہے۔ کئی سال گزر گئے اور احسان کی قیادت میں علاقے نے حیران کن ترقی کی۔ تعلیم، روزگار اور امن کا پیغام ہر جگہ پھیل گیا۔ احسان اب بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اس کی نظر ہمیشہ مستقبل پر رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی محنت کا تسلسل قائم رہے اور آنے والی نسلیں بھی اسی راستے پر چلیں۔ ایک دن احسان نے علاقے کے تمام گاؤں کے نمائندوں کو بلایا اور ایک اہم اعلان کیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری نئی نسل کو سونپی جائے۔ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں نوجوانوں کو قیادت کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ بلال اور سلیم، جو اب علاقے کے سب سے معزز افراد میں شمار ہوتے تھے، نے نوجوانوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کہانیوں سے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ محنت، دیانتداری اور دوسروں کی خدمت سے ہی حقیقی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چند سال بعد احسان نے اپنے آخری خطاب میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا کہ سب سے بڑی طاقت محبت اور معافی ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن معاف کرنے اور دوسروں کو موقع دینے سے نہ صرف وہ بہتر ہوتے ہیں بلکہ ہم خود بھی بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ میرے بعد یہ اب سب کی ذمہ داری ہے کہ اس امن اور خوشحالی کو برقرار رکھے۔ یہ الفاظ سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احسان کی باتیں علاقے کے ہر فرد کے دل میں گھر کر گئیں۔ چند ماہ بعد احسان کا انتقال ہو گیا۔ پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ لوگوں نے اسے امن کا سفیر اور مثالی گاؤں کا معمار کے طور پر یاد کیا۔ احسان کی یاد میں علاقے کے وسط میں ایک بڑی یادگار بنائی گئی۔ اس پر لکھا گیا، احسان، جس نے سادگی سے دنیا بدل دی، محبت سے دل جیتے اور معافی سے دشمنوں کو دوست بنایا۔
احسان کی تعلیمات کے ذریعے علاقے نے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ نوجوانوں نے نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی اس مثالی نظام کو پھیلایا۔ بلال اور سلیم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک احسان کے مشن کو جاری رکھا اور لوگوں کو یہ سکھایا کہ دوسروں کی مدد اور برائی کو نیکی میں بدلنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک اچھے انسان کی زندگی کا مقصد صرف اپنی کامیابی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں خوشی اور امن لانا ہے۔ نیکی کا بیج چاہے کسی چھوٹے گاؤں میں بویا جائے، دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ احسان اور اس کے ساتھیوں کی کہانی ہمیشہ یاد دلائے گی کہ حقیقی تبدیلی دلوں سے شروع ہوتی ہے۔ احسان کی وفات کے بعد علاقے کے نوجوانوں نے اس کے مشن کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مزید وسعت دی۔ بلال اور سلیم، جو اب علاقے کے بزرگوں میں شامل تھے، نے ان نوجوانوں کی رہنمائی کی اور انہیں اس بات کی تربیت دی کہ وہ کس طرح احسان کے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور آگے بڑھائے۔ نوجوانوں کی ایک جماعت نے یہ سوچا کہ احسان کی زندگی اور اس کے اصولوں کو باقاعدہ تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ انہوں نے علاقے میں ایک بڑی یونیورسٹی قائم کی جس کا نام احسان یونیورسٹی برائے امن و ترقی رکھا گیا۔ اس یونیورسٹی میں نہ صرف تعلیمی مضامین پڑھائے جاتے بلکہ اخلاقیات، سماجی خدمت اور قیادت کے اصول بھی سکھائے جاتے تھے۔ یہاں ہر سال احسان ایوارڈ دیا جاتا تھا جو ان لوگوں کو ملتا جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے نمایاں کام کرتے۔ بلال اور سلیم، جو اب اپنے آخری دن گزار رہے تھے، نے اپنی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے علاقے کے سب سے غریب اور پسماندہ گاؤں میں جا کر وہاں ایک فلاحی منصوبہ شروع کیا۔ یہ منصوبہ نہ صرف گاؤں کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے تھا بلکہ وہاں کے بچوں کو تعلیم اور تربیت فراہم کرنے کے لیے بھی تھا۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا آخری کام ہوگا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام احسان کے خواب کو زندہ رکھے۔ بلال اور سلیم کے انتقال کے بعد ان کی جگہ نوجوان رہنماؤں نے سنبھالی۔ ان میں سے ایک جنید، جو کہ احسان یونیورسٹی کا پہلا طالب علم تھا، نے علاقے کی قیادت کی ذمہ داری لی۔ وہ احسان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے علاقے کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہوا۔ وقت کے ساتھ احسان کے گاؤں اور اس کے اصولوں کی کہانی عالمی سطح پر پہنچ گئی۔ کئی ممالک نے احسان یونیورسٹی کے نصاب کو اپنے تعلیمی نظام کا حصہ بنایا اور اس گاؤں کے ماڈل کو اپنایا تاکہ امن اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔ اقوام متحدہ نے احسان کے گاؤں کو امن اور ترقی کا عالمی نمونہ قرار دیا اور یہاں کے لوگوں کو امن کانفرنسز میں مدعو کرنا شروع کر دیا۔ احسان کی زندگی اور اس کے اصول اس بات کا عملی ثبوت تھے کہ ایک فرد کی نیکی اور خلوص نہ صرف ایک گاؤں بلکہ پوری دنیا کو۔ نیکی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص کا خواب اگر خلوص کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ نسل در نسل ایک روشنی بن کر زندہ رہتا ہے۔ احسان کی سادگی، بلال اور سلیم کی قربانی اور نوجوانوں کی لگن نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے صرف محبت، معافی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ چند سالوں بعد احسان یونیورسٹی برائے امن و ترقی اور اس گاؤں کو عالمی سطح پر ایک ایسا مقام حاصل ہوا جہاں مختلف ممالک کے لوگ آ کر یہ سیکھتے کہ کس طرح نیکی، معافی اور اتحاد کے اصولوں پر عمل کر کے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے گاؤں کو ایک عالمی مرکز برائے سماجی ترقی قرار دیا گیا۔ یہاں ہر سال عالمی امن کانفرنس منعقد ہونے لگی جہاں مختلف ممالک کے رہنما اور سماجی کارکن شرکت کرتے اور اپنے اپنے علاقوں میں احسان کے اصولوں کو اپنانے کا عزم کرتے۔ اقوام متحدہ نے احسان کی یاد میں ہر سال 12 نومبر کو احسان عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ اس دن دنیا بھر میں لوگوں کو نیکی، معافی اور سماجی خدمت کی اہمیت کے بارے میں شعور دیا جاتا۔ اسکولوں، کالجوں اور سماجی اداروں میں احسان کی کہانی سنائی جاتی اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے کا عہد کیا جاتا۔ احسان کی زندگی اور اس کے گاؤں کی کہانی پر کئی کتابیں اور فلمیں بنائی گئیں جو دنیا بھر میں مقبول ہوئی۔ ان کتابوں اور فلموں نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کو اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے متاثر کیا۔ ایک مشہور کتاب، احسان، محبت اور معافی کی طاقت، دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی اور لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھ کر اپنی زندگی میں نیکی کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ احسان کے گاؤں کی نئی نسل، جو احسان یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، دنیا بھر میں پھیل گئی۔ انہوں نے مختلف ممالک میں فلاحی تنظیمیں اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ان کا مقصد دنیا کے ہر کونے میں احسان کے اصولوں کو زندہ رکھنا تھا۔ بلال، سلیم اور کامران کو ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ ان کی کہانی اس بات کی علامت بن گئی کہ انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی اصلاح کا فیصلہ کر لے تو وہ معاشرے کے لیے ایک نعمت بن سکتا ہے۔ ان کی یاد میں 3 روشنیوں کا فلاحی فن قائم کیا گیا جو دنیا بھر کے پسماندہ علاقوں میں تعلیمی اور فلاحی منصوبے چلاتا تھا۔ یہ فنڈ لاکھوں بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنا۔ احسان کے گاؤں نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسانیت کی ترقی محبت، معافی اور اجتماعی کوششوں میں چھپی ہے۔ احسان کے اصول اب ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکے تھے جسے احسان تحریک کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک دنیا کے ہر کونے میں نیکی اور امن کا پیغام پھیلا رہی تھی۔ احسان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اگر خلوص اور محبت سے کیا جائے تو وہ دنیا میں بے حد مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔
زندگی میں دوسروں کو دوسرا موقع دینا اور ان کی رہنمائی کرنا صرف ان کی نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ نیکی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک روشنی بن کر منتقل ہوتا رہتا ہے۔